قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیا نہیں ہے باقی زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو اوڑھ لیں، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہی موضوع بیان کیا تھا۔ اس وقت میرے معاشرے کی جو صورتحال ہے، ایک وہ دور تھا جب مدینہ کی ریاست تھی اور وقت کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار لوگ موجود تھے، اور ان متقی اور پرہیزگار مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے سے پردے کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ تھے جو کوئی عام شخصیات نہیں تھی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، ازواج مطہرات، یہ تمام تر لوگ اس زمانے میں موجود تھے، اور ان متقی عورتوں کو متقی مردوں سے پردہ کرنے کا کہا گیا، جن کے دلوں کا رب نے امتحان لینے کے بعد انہیں جنتی قرار دیا تھا۔ ان جنتی مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پردے کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کو کچھ نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنے سطر کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی خوبصورتی، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ایک وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ افک بڑا مشہور اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پر لوگوں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جب کردار پر
انگلی اٹھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پورا لمبا چوڑا واقعہ اس حدیث میں جب آپ قافلہ لے کر نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلے کے پیچھے چھوڑا تھا تاکہ قافلے کی اگر کوئی چیز گر پڑے پیچھے رہ جائے تو اسے ساتھ لیتے آنا، اور آپ قافلہ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور سوئی ہوتی ہیں۔ جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سوئی ہوئی ہیں، اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے مجھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے۔ جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے کپڑے کے ساتھ، اپنی اوڑھنی کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی اوڑھنی کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ کیوں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ نبی کی بیوی ہے اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی حکم دے دیجئے قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنین کی عورتوں کو حکم دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن میں جلابیبہن، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ، اپنی اوڑھنی کے ساتھ، اپنے کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لی۔ فخمرت وجہی بجلبابی۔ اور آج تیرے اور میرے معاشرے شیطان نے اس قدر آج مسلمانوں کو غافل کر دیا، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ایک وہ دور تھا جب مدینہ میں حکم نازل ہوتا ہے اور راوی ذکر کرتا ہے کأنہن غرابیب سود، گویا کہ آسمان سے کوے نازل ہو گئے ہوں، سیاہ سیاہ کوے آسمان سے نازل ہو گئے۔ اور ایک آج میرا معاشرہ، میرا دور، کافر تو کافر بڑی دور کی بات، وہ اپنے ممالک میں جو مرضی قانون پاس کرے، لیکن آج تیرے اور میرے میڈیا پر بیٹھ کر مسلمان اللہ کے رسول اور رب کے فرمان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ قرآن نے، نبی نے کہاں پردے کا حکم دیا ہے؟ پردہ اگر ہے تو دل کا پردہ ہے، نظر کا پردہ ہے، نظر میں حیا ہونی چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کی، اپنے سطر کی حفاظت کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ اور آج
کافر تو بڑی دور کی بات ہے، غیر مسلم تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج مسلمان خود اٹھ کر اپنے نبی کے فرمان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنے رب کے فرمان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ پڑھتا ہے تو دل کا ہے، نگاہ کا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طبقات ابن سعد میں روایت 6 جلد میں نقل کی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ان کی بہن حفصہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ان کے پاس آتی ہیں، اور جب آتی ہیں طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، فرماتی ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حفصہ کے سر پر جو کپڑا ہے وہ اتنا باریک ہے کہ پیشانی نظر آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ذکر کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ نے وہ دوپٹہ، وہ اوڑھنی وہ لی اور اسے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور آج تیرے اور میرے معاشرے میں نبی کی بیٹی، نبی کی امتی، اس قوم کی بیٹی، آج تیرے اور میرے معاشرے میں عورتوں کی 4 قسمیں بن۔ نمبر 1، پہلی وہ قسم جنہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ سر پر دوپٹہ رکھے، کھلے بال، پتلی کمر لچک لچک کر جا رہی ہیں۔ دوسری وہ ہیں جنہوں نے رکھا تو ہے لیکن اسے سر پر لینا گوارا نہیں کیا، چہرہ ڈھانپنا تو بڑی دور کی بات، دوپٹہ ہے۔ لیکن ایک وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری کا سلطان رائی اپنا پرنا، اپنا دوپٹہ، اپنا صافہ کندھے پہ ڈال کر مارکیٹ میں چلا کرتا ہے۔ آج وہی قسم دوپٹہ تو ہے لیکن وہ سر کی اور چہرے کی زینت نہیں بنتا، کندھے پہ ڈالا ہوا ہے اور جا رہی ہے۔ تیسری وہ قسم جنہوں نے دوپٹہ تو لیا ہے لیکن وہ شفون کا ہے، سلک کا ہے، نیٹ کا ہے، بے شمار قسمیں، قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت الابل۔ دوپٹہ تو ہے لیکن وہ دوپٹے کے نام پر دبا ہے، سر پر لیا ہے لیکن اس لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھی وہ قسم جو محفل ہے، شادی ہے، کوئی تقریب ہے، سر پر دوپٹہ ہے لیکن منٹ 2 منٹ کے بعد سر کو جھٹکا دیا، گر پڑا، پھر سیدھا کیا، پھر جھٹکا دیا، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ رب قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت الابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، بازار میں چل رہی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت الابل۔ یا ایھا النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے
لستن کا احد من النساء، وہ کوئی عام عورت نہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، وہ اپنے زبان کے اندر وہ لچک وہ نرمی نہ رکھیں۔ لیکن آج زبان تو بڑی دور کے بات ہے، آج لباس کے اندر آج وہ شارٹ کٹ طریقے آ گئے ہیں، کھلے گلے ہاف بازو نٹ کے وہ تمام کا تمام لباس آج تیرے اور میرے معاشرے میں متعارف کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ اس قوم پر دو بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، ایک بھوک کی بیماری ہے، اور آج تیرے اور میرے معاشرے میں یہ عام ہے، اللہ اس قوم پر موت کو مسلط کر دیتے ہیں، اس قوم میں بڑی کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ انٹرنیٹ کا دور، ڈیجیٹل دور، آج گھر سے گھنٹوں بیٹھ کر آئینے کے سامنے تیار ہو کر جب مارکیٹ میں جاتی ہیں اور زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، وہ شیطان جس نے یہ تمام سارا کچھ مزین کر کے پیش کیا، پھر حاجی صاحب کو تھوڑی ہلا کر کہتا ہے دیکھنے کی چیز ہے، بار بار دیکھیں۔ یہ حوا کی بیٹی ہے، کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے، جس کا باپ مسلمان، جس کا بھائی مسلمان، جس کا شوہر مسلمان، جس کا بیٹا مسلمان، لے کے کون جا رہا ہے؟ یہ شوہر بیوی کو لے کے جا رہا ہے، بھائی بہن کو لے کر جا رہا ہے، باپ بیٹی کو لے کر جا رہا ہے۔ وہ غیرت، وہ حمیت جو اقبال نے خواب دیکھا تھا اس قوم کے بارے میں، وہ آج ختم ہو گیا۔ ایک وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ شیر کے بالوں میں ہاتھ تو ڈال سکتے ہیں، شیر کے بالوں میں ہاتھ ڈالنا بڑا آسان تھا، بھیڑیے کی رانوں پر ہاتھ ڈالنا بڑا آسان تھا۔ وہ دور تھا جب عورت کی زلف پر ہاتھ پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، آپ کے دی ہوئی تربیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، بازار میں جاتی ہے، لوگ اس کی خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتی ہے لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت زانیہ عورت ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ آج ذرا اپنے گھروں میں جا کر جھانکیے، اس طرح کے شیمپو، لوشن، کریم، صابن، پرفیوم، بے شمار قسم کے کاسمیٹک کا سامان آج تیرے اور میرے گھروں کی زینت بن گیا ہے، جسے لگانے کے بغیر آج حسن متعارف نہیں ہوتا، حسن میں نکھار نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنٹوں آئینے کے سامنے گزار کر جب بازار میں نکلنا ہے، کون جا رہا ہے؟ حوا کی بیٹی جا رہی ہے۔ کون جا رہا ہے؟ نبی کی امتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے گھر کی عورتیں لوگوں کی نظروں کا سامان بنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور آج تیرے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ میرا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا محتاط دین، آپ نے گناہ کی طرف جتنے جانے والے راستے ہیں آپ نے تمام کے حد بندی کر دی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے
آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کان کا زنا سننا ہے۔ اور آج یہ تمام کے تمام تیرے اور میرے معاشرے میں بڑے عام ہے، اور آج غیرت کا یہ عالم ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود آج ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر وہ جو ایمان کی چنگاری ہے، جو ایمان کی رتی ہے، جو غیرت اور حمیت ہے، وہ جاگتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا دین، وہاں آپ کی بیوی فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو دوپٹے کے ساتھ ڈھانپ لیا۔ اور آج چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، آج لباس جہاں مرد کو پنڈلیوں سے اوپر لباس شلوار رکھنے کی حکم دیا گیا ہے، شلوار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، آج تیرے اور میرے معاشرے میں یہ کام الٹ ہو گئے۔ آج میرے معاشرے میں وہ لباس متعارف کروایا گیا ہے، آج فیشن کے نام پر میرا نوجوان، میرا پڑھا لکھا طبقہ آج پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ پینٹ شرٹ ٹخنوں سے اوپر اچھی نہیں لگتی۔ آج میرا نوجوان، میرا طبقہ، مرد حضرات، ان لوگوں نے اپنی شلواریں، اپنے تیمن، اپنے پجامے ٹخنوں سے نیچے لٹکا دی، اور میرے معاشرے کی عورتوں نے فیشن کے نام پر آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی کی ہوئی۔ کون جا رہا ہے؟ حوا کی بیٹی جا رہی ہے۔ ادھر ام سلمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ میرا دوپٹہ لمبا ہوتا ہے، زمین کے ساتھ گھسٹتا رہتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، حکم کیا ہے؟ آج دوپٹہ تو بڑی دور کی بات، شلوار کے وہ پنچے اتنے اونچے کر دیے گئے ہیں کہ آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی۔ کون ہے؟ حوا کی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ مسلم قوم کی بیٹی ہے۔ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت الابط، لباس پہنا ہے لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ خود بھی جہنم میں جائے گی اور بے شمار لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے کا سبب بنے۔ نگاہیں اس کا پیچھا کریں گی، دیکھنے کی چیز ہے، شیطان مائل کرے گا، کہے گا دیکھنے کی چیز ہے، بار بار دیکھ۔ اب تو بنا سنوار کر گھنٹوں آئینوں کے سامنے بٹھا کر تیار کر کے تیرے سامنے لا کر پیش کر دیا ہے، اگر تو اب بھی نہیں دیکھتا تو پھر دیکھنے کی چیز ہے تو کیا دیکھے؟ اور آج ڈیجیٹل دور، گھنٹوں گھنٹوں آئینے کے سامنے، کیمرے کے سامنے گزار کر آج تیرے اور میرے ایمان کی وہ حالت کر دی گئی ہے۔ ہم گھنٹہ گھنٹہ 24 گھنٹے اسی موبائل پر تمام کی تمام چیزیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہی قوم جب چند دن پہلے ایک بیٹی کا واقعہ ہوتا ہے، پوری نوجوان نسل وطن کی املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ابھی 8-10 دن گزرے ہیں، یہی میری پوری قوم ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور جا کر اس ٹرینڈ بن جاتا ہے، گوگل پر سرچ کرنے لگتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں دیکھوں ایک بیٹی کے لیے پورے وطن کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور ایک بیٹی کو دیکھنے کے لیے پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں ذکر کی۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک طرف ایک بیٹی کے لیے اتنے وطن کے املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا، اور دوسری طرف بیٹی کو دیکھنے کے لیے ٹرینڈ بن گیا۔ یہ تیرے اور میرے معاشرے کی حالت ہے، یہ تیرے اور میرے ایمانی غیرت کا عالم ہے۔
یہ تیری اور میری منافقت کا عالم ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ کیسے ہوگی حفاظت؟ آج ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر جیب میں، ہر لباس میں ایک شیطان بٹھا دیا گیا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظر کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے سطر کی حفاظت کریں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے نظر کی حفاظت کریں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کے سطر کی طرف دیکھیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے عرش کے نیچے جن 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی۔ جو بندہ جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے وہ شیطان کے قریب نہیں ہوتا، وہ لیک ویڈیو سرچ نہیں کرتا، وہ بے شمار گند سرچ نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک وہ نوجوان ہوگا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس بندے کی تنہائی پاک ہے، جب اکیلا ہے، کمرے میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات دیکھنے والی نہیں، کسی دوسرے کا ڈر نہیں، تمام کے تمام خدشات، رکاوٹیں اس سے دور ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر میں کوئی چیز دیکھوں گا، سرچ کروں گا تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی تنہائی پاک ہے۔ جب اکیلا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آج تیرے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس بندے کی تنہائی پاک ہے، گناہ کی شریعت نے بڑی ہی جامع تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب انسان کا دل، ضمیر انسان کو جھنجھوڑے کہ یہ کام تو کرنے لگا ہے، اس کا لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے، وہ کوئی بھی کام ہے، موبائل پر ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کرنے سے پہلے دل میں یہ خدشہ اور ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کام لوگوں تک نہ پہنچ جائے، آپ فرماتے ہیں یہ گناہ ہے۔ گناہ کی اتنی جامع تعریف، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں وہ ڈر اور خدشہ اور کھٹکا پیدا ہو گیا کہ یہ کام پتہ نہ لگ جائے، وہ کام گناہ ہے۔ اور اپنی تنہائیوں پر توجہ کیجئے، اگر آپ کی تنہائیاں اچھی ہیں، پاک ہیں، تو اللہ کے نزدیک آپ بہت قریب ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ جنت کے مستحق ہیں، عرش کے سائے کے مستحق ہیں۔ اور اپنے گھروں میں توجہ دیجئے، یہ بے شمار کاسمیٹک کا انتظام، بے شمار چیزیں، خوشبو والی چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی خوشبو کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا عورت کی جو خوشبو ہے وہ رنگ والی ہوتی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ لیکن آج تیرے اور میرے معاشرے میں کاسمیٹک کی ایک بھی چیز ایسی میسر نہیں ہے جو رنگ والی تو ہو، اس میں خوشبو موجود نہ ہو۔ آج تو باقاعدہ برانڈ لانچ کر دیے گئے، ایک بھی چیز ایسی نہیں، حتیٰ کہ مہندی بھی ایسی نہیں۔ اگر آپ ایک کمرے میں مہندی لگا رہے ہیں تو پورے کمرے میں سمیل آنا شروع ہو، ایک خاص قسم کی
خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی خوشبو میں رنگ تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، یہ جنت میں جانے کا معاملہ ہے۔ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایک عورت لوگوں کو مائل کرنے والی جس گھر سے نکل رہی ہے، اس گھر کا باپ، بیٹا، شوہر، خاوند، اس گھر کے افراد اور باہر دیکھنے والے تمام کے تمام لوگ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت الابل، ان کے سر اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گھر سے نکلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی۔ آج یہ چیز بڑی عام ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، اپنے لباس کی، گھروں میں بیٹیوں کے لباس پر توجہ دیجئے، یہ جنت میں جانے کا معاملہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔